السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNI۔ ویورز، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پروگرام KNI کے ذریعے ہم آپ کو کچھ انفارمیٹیو باتیں بتائیں، کچھ انفارمیٹیو پروگرامز دکھائیں جو عوامی مسائل ان کو اجاگر کریں۔ آج ہم آپ کو بک فیئر میں لے کر آئے ہیں جو کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے ذریعہ تمام لگایا گیا ہے۔ یہاں پہ بک اسٹالز کی ایک بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء طالبات ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر بک فیئر دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ میں آپ کو کتاب کے بارے میں بتاؤں کہ کتاب ایک بہترین ساتھی ہوتی ہے انسان کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اکیلا محسوس کریں، جب آپ تنہا ہوں، جب آپ پریشان ہوں، تو آپ اپنی من پسند کتاب کھول کر بیٹھیں، اس کو پڑھیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، آپ اس ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے زیر تمام یہاں پہ بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، یہاں پہ جو فن ہے، فن مصوری، اس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو فن مصوری میں جو آرٹس گیلری جو یہاں پہ لگائی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے بچوں نے اپنا ہنر جو وہ پیش کیا ہے، پینٹ کیا ہے، اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایک پیپر کے اوپر بنایا ہے۔ کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، میرے ارد گرد ایک بڑی تعداد اسٹالز کی ہے۔ اس جدید دور کے اندر بھی جو ڈیجیٹل دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور کے اندر بھی جو کتاب بینی کی اہمیت ہے اس سے بالکل ہم ڈینائی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت اس دور میں بھی اتنی ہے جتنی آج سے پہلے تھی، کیونکہ جو کتاب بینی جب آپ کرتے ہیں، جو آپ کی کتاب سے محبت ہوتی ہے، آپ کے ان الفاظ سے محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک بڑی تعداد کے اندر جو طلباء و طالبات موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو بک فیئر لگایا گیا ہے آپ کو کیسا لگا، اور جو آپ یہاں پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں اور آپ پرچیز کر رہے ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ کے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اندر بک فیئر میلے کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پہ مختلف اسٹالز بکس کے لگائے گئے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ آ کے کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، پرچیز بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ علی حسنین۔ علی بھائی، یہ بتائیں کہ جس طرح جدید دور آ گیا ہے اور انٹرنیٹ کا جسے ہم کہیں گے کہ دور آ چکا ہے، ڈیجیٹل بکس آ گئی ہیں کہ آپ PDF میں آپ بکس پڑھ لیتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر بکس پڑھ لیتے ہیں، تو جو کتب بینی ہے، جو کتاب پڑھنے کا ایک رواج تھا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، دیکھنے میں آیا ہے۔ آج بھی یہاں پہ جیسے مختلف اسٹال لگائے گئے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کتاب پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جی، جیسا آپ نے کہا ہے کہ جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، ہر چیز جو آپ کو بکس بھی جو ہے نا PDF کے اندر ڈیجیٹل لائبریریز بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ مطلب یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ بکس کو جو ہے نا مطلب کتب بینی کا جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ کم ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے جو ایک کتاب آپ ویسے تو PDF میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک کتاب کو ایک لمس کے ساتھ اس کو پڑھنے کا جو ایک ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے ایک فیلنگ آتی ہے وہ آپ کو PDF کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو KE کے اندر یہ بک فیئر کا جو ہے نا یہ انعقاد کیا گیا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر ادارے کو جو ہے نا اس طرح کے اسٹیپس لینے چاہیے، ہر اینولی ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح بک فیئر جہاں کے پہ جو ہے نا بچوں کو بکس جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ پہ ملیں، تاکہ اس سے جو ہے نا وہ جو کتابیں پڑھنے کا جو ہے نا ایک شوق ہے وہ دوبارہ جو ہے نا ریگین ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ بالکل ہی اس چیز سے ہٹ چکے ہیں اور نیٹ میں ہر ٹائم موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کتاب تو دور کی بات ہے، اگر کوئی سلیبس سے ریلیٹڈ بک ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں مجبوراً کے پاس بھی ہونا ہے، لیکن جو معلوماتی کتابیں ہیں وہ کتنا فائدہ دیتی ہیں انسان کو ایک عام لائف کے اندر؟ اصل میں ایک اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہماری جو سلیبس کی بکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی میڈیکل کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو نا ٹائم نہیں ملتا، دوسرا یہ کہ آج کل آپ دیکھ لیں جو بچوں کو جو ہے نا بچپن سے موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا زیادہ تر جو بچے ہیں نا وہ ڈیجیٹل آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آن لائن موویز وغیرہ سیزن اس پہ زیادہ ٹائم جو ہے نا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جو بکس کا جو ایک پڑھنے کا جو ہے نا کہ رواج ہے بہت کم ہے. لیکن اب بھی جن لوگوں کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے ان کو ایک ہابی جن کی ہوتی ہے وہ ان کے لیے یہ ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ جس طرح کسی کو ایڈکشن ہو جاتی ہے کسی چیز کی, وہ بکس کو اسی طرح پڑھتے ہیں اس طرح ایڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ریوائیو کرنا پڑے گا. اس کا یہی میرے خیال سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے نا آپ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ بک فیئر کا آپ جو ہے نا وہ آرگنائز کریں. یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ کا جو ہے نا باقی اداروں کو بھی اس کو جو ہے نا وہ فالو کرنا چاہیے. اچھا, جو بکس لکھنے والے تھے, ہمارے رائٹرز تھے, ان کا اکثر یہ گلا شکوہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آئے روز جو پیپر کی جو قیمت وہ بڑھا دی جاتی ہے, پرنٹ کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو کیا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس پہ بھی کچھ ان کو بینیفٹ دے, کچھ ان کو ایسی سروسز پرووائڈ کرے کہ جس سے وہ جن کی لاگت ہے وہ کم آ جائے؟ یہ دیکھیں اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ایک دن لمیٹیڈ اماؤنٹ میں نا پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسپیشلی وہ جو ان کو پاکٹ منی ملتی ہے. اگر آپ ان کو سلیبس سے ہٹ کے ان بکس پڑھانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ظاہری سی بات ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا اسپیشل جو ہے نا اس کو سبسڈی دے یا ڈسکاؤنٹ دے, تاکہ بکس جو ہے نا لوگوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے نا کم قیمت میں ملے. کیونکہ بکس جو ہے نا وہ بعض بکس جو ہے نا جو اچھی بکس ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پیپر ہے اس کی قیمت دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کم کر کے جو ہے نا مطلب بکس کی جو ہے نا قیمت کم ہوگی تو اس سے بھی جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بڑھے گا. اچھا, پبلک لائبریریز کتنی ضروری ہیں یہ بتائیں؟ پبلک لائبریریز جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہیں, اسپیشلی بڑے شہروں کے اندر پھر بھی جو ہے نا کچھ لائبریریز ہیں, مین لائبریریز. لیکن جو ہمارے جو ایون ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے نا مطلب اور ایون تحصیل لیول کے اوپر جو ہے نا پبلک لائبریریز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ لوگ آ کر جو ہے نا وہ ایزیلی جو ہے نا بکس کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا اگر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لوکل ایریاز کے اندر جو ہے نا ایک پبلک لائبریری اچھی کوالٹی کے اندر جس میں نا ایٹ لیسٹ جو ہے نا جو اتھینٹک مین بکس ہیں, ٹھیک ہے, ہر جو ہے نا لٹریچر کی ہیں یا اور بھی جو عوام پبلک پڑھنا چاہتی ہے اس میں وہ بکس ہوں گی تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوگا عوام کو کتابیں پڑھنے کے حوالے سے. بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ جو طالب علم موجود ان کا کہنا تھا کہ جو بکس ہوتی ہیں وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے ہاتھوں کی لمس ہوتی ہے, آپ اس لمس سے جو اس کا پیپر ہوتا ہے اس کی جو ایک آپ کو اس وقت آپ کو ایک اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور آپ کی جو کتاب سے لگاؤ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے. یہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ہم سے ہی بات کریں گے. اور جو اسٹالس پہ جو لوگ یہاں پہ بکس اسٹال لگا کے یہاں پہ لگایا ہوا ہے, ہم ان سے ہی بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کتابوں کی کتنی اہمیت ہے. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اندر جو بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے, یہاں پہ ایک بڑی تعداد کے اندر کتابوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں, اور ایک بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان اسٹال کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں اور پرچیز بھی کر رہے ہیں. ایک اور یہاں پہ طالب علم موجود ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمد للہ. اچھا, یہ بتائیں کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا آپ کو کتاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کون سی کتاب تلاش کر رہے ہیں؟ اصل میں نا ہمارا میڈیکل سے شعبے سے تعلق ہے, تو میڈیکل کی کتابیں تو پڑھتے رہتے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ناول ہو یا اس طرح کی کتابیں ہوں. باقی ابھی میں یہ نیشنلزم وغیرہ پہ کتابیں پڑھا تھا تاکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا دنیا کے ماڈرن دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم آ جائیں. اچھا, ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے, ڈیجیٹلائز ہوئی ہماری جو لائف ہوئی ہے, تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ کتابیں پڑھنے کا بھی شوق کم ہو گیا اور خریدنے کا بھی جو ایک جنون تھا وہ کم نظر آ رہا ہے. پھر اس کو دیکھتے جو پبلشرز ہوتے ہیں, جو رائٹرز ہیں, وہ بھی اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے, کیونکہ جب ان کی کتاب کو اتنی تعداد میں پڑھا ہی نہیں جانا, دیکھا ہی نہیں جانا, تو وہ کیوں اس پہ اپنا ٹائم لگائیں. پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر گھر کے اندر کتابیں ہوا کرتی تھیں اور فیملی کا ہر ممبر کتاب پڑھتا تھا. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کتاب بینی, کتابیں پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جو ڈیجیٹل اس وقت دور ہے, ایک کتاب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں, اصل میں نا اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک کتاب جو ہے نا, کتاب اس کا ایک عاشق ہوتا ہے, وہ کتاب کا عاشق ہے. ایک آدمی ہے علم کا عاشق, جو علم کا عاشق ہے نا وہ یوٹیوب سے بھی فائدہ لے لے گا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا کتاب کا. لیکن ایک جو میری طرح کے لوگ ہیں نا, جیسے اب ہم پی ڈی ایف کی دنیا میں نہیں رہ سکتے, میں 1000 PDF میرے موبائل میں ہوں, میں ایک دن 2 دن دیکھوں گا, پھر اس کے بعد ویسے ہی کوفت ہونے لگ جاتا. تو جو میرے جیسے لوگ ہیں نا جو کتاب کے عاشق ہیں, جو ہم کتاب کے لمس کا مزہ لیتے ہیں, اس کی جو خوشبو سے مزہ لیتے ہیں, جو کتابیں ایک دوسرے کو خرید کے ہم گفٹ کرتے ہیں, اس پہ جب ایک ہینڈ ریٹن نوٹ دیتے ہیں, بڑا ایک ہولسم فیلنگ آتی ہے, اس کو جب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں ہمیں اسی بندے کا یاد آتا ہے, یار سے مجھے گفٹ کی تھی. تو جو ایک جو کلچر ہے نا
اس کو کبھی چینج نہیں کرنا چاہیے. آپ 1000 میسج کر لیں عید مبارک کے, لیکن جب ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بھی عید مبارک لکھ کے دیتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے. جہاں تک آپ پبلشرز کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گڈ ایسا کام ہے جو گریٹر گڈ کے لیے ہم کر رہے ہیں, کہ یہ ہوگا کہ اب آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ دوبارہ دنیا جو ہے صرف کاغذ پہ چلی جائے. اب پیپرز وغیرہ ساری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے, یہ تو اس کا تقاضا ہے. اب آڈیو بکس آ گئی ہیں, تو اب جب آڈیو بکس آ جائیں گی تو جو پبلشرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں جو اچھی آواز میں, اچھی سماعت میں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو اب اس طرح جو ہے نا ان کو بھی جو ڈیجیٹل دنیا کے تقاضے ان کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن جو میرے جیسے جو کہتے ہیں نا وہ پرانی دنیا کے لوگ ہیں, وہ تو آج بھی کتابوں کے پیچھے ہی پاگل ہیں. کتاب کا جو لمس ہے نا, جو اس کا ٹچ ہے, اس کو کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا رد و بدل نہیں کوئی کر سکتا, اس کا کوئی متبادل نہیں دے سکتا. لیکن جو آپ نے جو بات کی نا, جو پوائنٹ ہے کہ آج کل لوگوں میں اس کا شوق کم ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شوق کم نہیں ہے. زیادہ تر آپ کو لوگ نظر وہ آتے ہیں جو ان کاموں سے دور ہیں. جو ان کاموں میں ہیں وہ ان میں تو پہلے وہ ڈوبے ہوئے ہیں, وہ تو اسی میں ہیں. آپ پارٹی ہاؤس چلیں جائیں, آپ کو 1000 شہر مل جائیں گے, لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم کوریج نہیں دیتے, ہم پسند نہیں کرتے, اس لیے نظر نہیں آتے. ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. انٹرسٹ نہیں ہے چیزوں میں. جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ اس کو شو آف نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کتاب پڑھنے کے لیے خریدتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو دکھانے کے لیے خریدتے ہیں. ہمیں صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو دکھانے کے لیے خریدتے ہیں. وہ دکھاتا ہے میں نے آج 4 کتابیں خریدی ہیں. کتاب کا فائدہ اسی دن ہوگا جب وہ کتاب کی جو ٹیچنگز ہیں نا وہ ہم سے ظاہر ہوں, جب ہم بات کریں تو پتہ چلے. اگر ایک بندہ جان ایلیا کا فین ہے, اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کا جو ایک وہ عشق سے اور جو اشاق سے ایک جو دل ہٹ چکا ہے, تو وہ اس کی شخصیت میں نظر آئے گا, تو پتہ چلے گا نہیں اس کا عاشق ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, یہ لوگوں کو بہت کم سمجھ آئیں گی. ایسے ایونٹس, ایسے جو کہتے ہیں نا بک فیئرز اور ایسے فن فیئرز, جن کے اندر لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹیز جو ایکسٹرا کیریکولر ہیں لیکن ہے بک سے ریلیٹڈ, ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. ہم کے جمعیت کا, کے ایڈمنسٹریشن کا, وی سی صاحب کا, ہر بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پاسبل کیا ہے. ہلکے پھلکے آرگنائزر ہم بھی تھے, لیکن جو کتابوں کا پڑھنے کا موقع ہمیں دیا ہے نا, اس کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بڑی اچھی بات کی. جو ہمارے ساتھ طالب علم موجود تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ جو یہاں پہ بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے. ایک اور ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں, اور یہ بھی کافی انٹرسٹ لے رہے تھے بکس کے اندر. میں کافی دیر سے ان کو بھی نوٹ کر رہا تھا, اور ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام فرحان ظفر ہے. فرحان بھائی, یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہر اسٹال کے اوپر جاتے ہیں, بکس کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہلکا سا ریڈ کرتے ہیں, پھر آپ دوسرے اسٹال پر جا رہے ہیں. تو ایسی کیا چیز ہے کتابوں کے اندر جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ آپ ہر کتاب کو ٹچ کرتے ہیں, جا کے اس کو اوپن کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. السلام علیکم. پہلے بات تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا, شاید آپ کو نہیں پتا کہ میں اس ایونٹ کا چیف آرگنائزر ہوں. اچھا. یہ ایونٹ میں نے خود سوچا, 3 ماہ پہلے سوچا, پھر منظوری لی, سب کچھ کیا. یہ جو آپ ساری محنت دیکھ رہے ہیں یہ میری ٹیم اور میری محنت ہے. دوسری بات وس صاحب نے اس کو پیٹرنائز کیا. یہ ہماری اس سوچ کے تحت کیا گیا کہ یہ ہماری 8 سال پہلے کی روایت تھی کہ کے ای میں ہر سال یہ ایونٹ ہوتا تھا. اس کے بعد یہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا, جس کو ہم نے اس سال کنٹینیو کیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آج کل ہر کسی کے پاس فون ہے, ٹیبلٹ ہے اور لیپ ٹاپ ہے, وہ پی ڈی ایف سے پڑھنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایف سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھنا بھی چاہتے ہوتے ہیں, بٹ فون وغیرہ ہر چیز پہ نوٹیفیکیشن وغیرہ آ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کا وہاں پر 2 گھنٹے کا پڑھائی بک کے ساتھ پڑھیں گے تو 5 منٹ زیادہ افیکٹو ہیں. اس لیے ہم نے لوگوں کو میڈیکلز کی, دوسری اور بیسک سائنسز کی, ہر قسم کی کتابیں مہیا کی ہیں تاکہ وہ علم کے ساتھ دوستی لگا سکیں اور کتاب دوستی کریں, جس سے ان کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی. اسلامی کتابیں بھی ہیں, ہر قسم کی کتابیں ہیں. اور یہ بھی رسپانس کیسا رہا ہے اسٹوڈنٹ سے یہاں پہ؟ ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ 8 سال کے بعد کر رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ اتنا رسپانس نہیں ہوگا, بٹ یہ حالت تھی کہ کل یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اور آج بھی بہت زیادہ عوام آئی, بہت زیادہ عوام. میں دیکھ رہا ہوں کافی رش اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتاب دیکھ رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں, صرف دیکھ نہیں رہے, خرید بھی رہے ہیں. یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. کس طرح کے اپنا انٹرنیٹ کے دور میں, ڈیجیٹل دور کے اندر, جبکہ انٹرنیٹ ہر قسم کی ایک پہنچ میں ہے. آپ اپنے موبائل پہ اس کو اگر گوگل کرتے ہیں, کوئی بھی آپ بک نکال سکتے ہیں, پی ڈی ایف نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے یہاں پہ دیکھا کہ کافی اسٹوڈنٹس ایک بڑی تعداد کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں کتابوں کے اندر, کتابیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ پرچیز بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ کے ای کی عوام پتہ ہے آپ کو کہ سب سے زیادہ ٹاپ میرٹ ہوتے ہیں, یہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, اور ان کو ہمیشہ سے ہی پڑھائی سے شوق رہا ہے, اور یہ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں. ان کی ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, ہر قسم کی سوسائٹیز ہیں جس وجہ سے یہ پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہی ہر میدان میں آگے رہتے ہیں.
یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ جو ایونٹ آرگنائز کیا. اچھا یہ بتائیں فرحان بھائی اس کا خیال کیسے آیا؟ مطلب کہ 8 سال کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد لوگ تو اکثر بھول جاتے ہیں ایسی چیزوں کو، جس چیز کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ایسے اکثر آپ چیزیں دیکھیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گی کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو آپ کے مائنڈ میں 8 سال بعد یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ ایک کتاب میلہ لگایا جائے اور اس پہ مطلب مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے اس کو دیکھیں کہ کتب بینی کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو مجھے خود کتب پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، میں نے بہت زیادہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد یوں سلسلہ ہوا کہ ہمارا بیسکلی تعلق ہے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سے. میں جب یہاں آیا پچھلے سال فرسٹ ایئر میں تو میں نے اپنی ساری ہسٹری یہاں کی آ کے اٹھا کے دیکھی کہ پچھلے 8 سال پیچھے جائیں تو ہماری تنظیم یہ ہر سال کرواتی تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ ہمارا ایونٹ ضائع ہو رہا ہے، کھو گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ جو عوام پڑھنا چاہتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کتنی ساری وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں سب کچھ. بہت سارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مہیا کر رہا. ان کو یہی ہے کہ PDF کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ سارا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری محنت اور کاوش کی ہے. جزاک اللہ. بہت اچھا ایونٹ یہاں پر آرگنائز کیا. اور ایک اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ بک فیئر میلے میں آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو یہاں پہ انہوں نے آج بکس خریدی ہیں. میں نے دیکھا آپ 2-4 بکس آپ نے پرچیز کی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل تو بہت کم رواج ہے کتاب پڑھنے کا، اور آپ نے میرے اچھی بڑی انویسٹمنٹ کر دی 4-5 کتاب کے اوپر، تو کیا وجہ ہے؟ بھائی جان ظاہری سی بات ہے کہ ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے. مطلب آج کل تو کیا کہتے ہیں کہ بندہ واٹس ایپ وغیرہ پہ مطلب ہر قسم کی PDF میں نا آپ کو ہر طرح کی کتاب مل جاتی ہے. اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ مطلب آپ کتاب کھولیں. مطلب ایک شوق ہوتا ہے نا بندے کا کہ مطلب جو کتاب سے پیار ہوتا ہے، اس کے جو صفحوں سے پیار ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے ایک، تو اس سے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ہر کسی سے مطلب جو شوق ہے آپ کے متعلق میں جو لٹریچر ہر قسم کا آپ کو ملتا ہے یہاں سے، تو آپ آئیں. اچھا یہ بتائیں کہ معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے کتاب کیسی چیز ہے؟ معلومات تو بس وہی پہ علم پہ آ گیا نا بندے کا. اب بندہ علم جہاں مرضی سے حاصل کر لے. کتابیں آج تو آپ کے سامنے آن لائن ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے، جس طرح کا مرضی جو سا ٹاپک آپ نے پڑھنا ہے. تو اس لیے ہمارے تو بہت آسانی ہے اس زمانے میں. تو مطلب کتابیں تو چلتی ہیں ساتھ، جو نالج ہمیں انٹرنیٹ وغیرہ سے ملتا ہے وہ بھی بہت کافی ہے، مطلب کافی مدد کرتا ہے ہمارے لیے. اچھا کنگ ایڈورڈ کی جانب سے آج جو بک فیئر یہاں پہ لگایا گیا، کیسا رسپانس اسٹوڈنٹس کا، طالبہ و طلبات جو ہیں ان کا کیا رسپانس دیکھنے کو ملا ہے بک فیئر کے حوالے سے؟ بک فیئر میں آپ دیکھ رہے ہیں مطلب صبح سے آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہلچل اس طرح لگی ہوئی ہے. تو دوسرے کالج سے بھی آئے ہیں تو پازیٹیو امپیکٹ پر ہے ہمارے کالج کا. مطلب ہر سال ہوتا ہے، دوسرے کالجز آتے ہیں، اسی طرح رونق لگی، باہر ملے، فوڈ اسٹال لگے ہیں، ادھر اپنی چہل پہل ہے اسی طرح. اچھا یہ مطلب دیکھا جائے کہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہے، ایک الگ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اس طرح جدید دور کے اندر جو ڈیجیٹلائز دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کے اندر مطلب آپ جو اسٹالز ہیں اس پہ اتنی بڑی تعداد میں طالبات کا آنا، تو یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے کہ کتاب کی طرف ان کا رجحان ہے. کتاب کی طرف اس لیے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو کتاب کی مطلب اہمیت سے آگاہ کیا جائے کہ مطلب جو کتاب تو ساتھی ہے، دوست ہے، کتاب سے اچھا کوئی دوست ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے ہر طرح کے اسٹال، مطلب ہم بھی آرگنائزر میں ہیں اس میں، تو ہر قسم کی ہم نے محنت کی ہے. مطلب ہر بندے کو جا کے اسٹال بکس والوں کو بلا کے لائے ہیں ان کو کہ آپ آئیں. مطلب اسی طرح دیکھیں جو کتاب ہے، کتاب ایک بڑی بہترین ساتھی ہے کسی بھی انسان کی. آپ نہ صرف یہ تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف معلومات ہوتی ہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بک فیئر کے اوپر اور بھی جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں یونیورسٹی کے اور مختلف یونیورسٹی سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اندر جو بک فیئر کا آج انعقاد کیا گیا ہے، میں اس وقت ایک اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں فیمیل کے ساتھ موجود ہوں، بک دیکھ رہی تھی، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ بک آپ پرچیز کیا آپ نے اور اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح کا جدید دور آ چکا ہے، بہت کم افراد ایسے ہیں جو کہ کتب بینی میں شوق رکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. ایک تو اس کی ریزن بتائیں کہ یہ شوق اتنا کم کیوں ہو چکا ہے، اور جن کو یہ شوق مطلب اور جو اس طرف نہیں ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایکچولی شوق اس وجہ سے کم ہوا ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو موبائلس آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے پاس PDF کی فارم میں آپ کے موبائلس کے اوپر موجود ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کا کم رجحان ہو گیا کہ وہ پرچیز کریں اور پھر اس کے بعد اس کو یوز کریں. ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کہ PDF کو پڑھنا ہے کہ آپ ایک بک ہوتی ہے اس میں آپ جیسے ریڈ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مینولی پسند کرتے ہیں پڑھنا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ موبائل کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، آئی پیڈس کے اوپر یوز کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو آج بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا؟
اس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انہیں پہلے ورائٹی پتہ چل رہی ہے بکس کی, کیونکہ مجھے اس سے پہلے اتنی زیادہ ورائٹی نہیں پتہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی بھی بکس مل جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ کہ آپ کو نا لرننگ کا پروسیجر, ایک ریڈنگ کا پروسیجر جو ہے وہ آپ انوگریٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی انوگریشن ہے. انفیکٹ سب کے پاس ہونی چاہیے, یہ ہر یونیورسٹی کو کروانی چاہیے آئی تھنک. بہت شکریہ, آپ بڑی اچھی بات کی. جو ہمارے ساتھ طالب علم طالبہ موجود تھی, ان کا کہنا تھا کہ جو بک فیئر ہے اس کا انعقاد بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آج یہاں پہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اندر جو بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے, اس سے قبل کیا یہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا یہ فرسٹ ٹائم ہی یہاں پہ اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا؟ اکیڈمک ویلیوز کو اگر دیکھا جائے تو صرف کے ہی نہیں بلکہ ہر ایک ادارہ ان کے اپنے خصوص مقاصد ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ملٹی میڈیا یا سافٹ کاپی سے اٹھا کے بک کی طرف, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بک کے جو پیجز ہوتے ہیں نا ان کو پڑھنا, ان کی ایک اسمیل, وہ ایک علیحدہ قسم کا کرزما ہوتا ہے جو ہر عمر تک رہتا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ تر جو رجحان ہے وہ ای میڈیا کی طرف آتا جا رہا ہے, بچے بک سے دور جا رہے ہیں جو ایک بڑا ایک المی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کتابیں پڑھنے والی ہم شاید ایک آخری نسل ہے جس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کتابیں بہت کچھ انسان کو سکھا دیتی ہیں. بعض دفعہ وہ چیزیں آپ نہیں دیکھ سکتے آن لائن بھی, ایک سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, آپ فیس بک یوٹیوب پہ بہت چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن جو چیز ایک کتاب میں ہوتی ہے, میرا ماننا ہے کہ کتاب سب سے ایک بہترین دوست ہے. اچھا دیکھیں نا, کتاب پڑھنے سے جو ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ شاید وہ چیز حاصل نہ ہو, کیونکہ بک کے جو بکس ہوتی ہیں اس کی ایک چیز اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے, اس کی مطلب کہ آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ اس میں جو بات لکھی ہے وہ ویلڈ ہے. اور جو نیٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرا فرد اس پہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن ڈال دیتا ہے, تو ایک تو یہ فرق ہے اس کے اندر. اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو بکس ہوتی ہیں, بکس اسے اکثر کہا جاتا ہے کہ تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں, کس طرح مطلب کہ یہ ایک ورڈ نام دیا گیا ہے. میں نے ابھی آپ کو جس طرح کہا کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے, مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ ایک اچھے ریڈر سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ اتنا زیادہ کیوں پڑھتا ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ جو کتابیں ہیں وہ میرے سے باتیں کرتی ہیں. مطلب وہ الفاظ اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی کہے جا رہے ہیں, یا یہ لوگ میرے سے, جو رائٹر ہے وہ میرے سے مخاطب ہے. اس وجہ سے بعض حالات میں اس کو اس طرح کا لگتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کا دوست ہے جو ایک بک ہے اور ایک بہترین دوست. جی بالکل, بک ایک بہترین ساتھی ہے, اور بک جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی. اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ اس کو بک کو اوپن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں, اس کی جو تحریر ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. کنگ ایڈورڈ بک فیئر کے جو یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے, اور یہاں پہ ایک آرٹ ڈسپلے کا بھی نمائش جو ہے رکھی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جو بک فیئر یہاں پہ جو آج لگایا گیا ہے کنگ ایڈورڈ کے اندر, اس کا اور آرٹ ڈسپلے کا آپس میں کیا تعلق ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں کنگ ایڈورڈ میں 3rd ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہمارا کل سے بلکہ ہم لوگ کا 2 دن کا بک فیئر ہوا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے. بک فیئر اینڈ آرٹ ڈسپلے جو کہ یہاں پہ ایگزیبیشن چل رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو ایک موقع ملا کہ وہ اپنا آرٹ شو کیس کریں, اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیں تاکہ اسے پروموٹ کیا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ صرف پڑھائی میں لگے رہتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا, یا پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باقی ہابیز کو پرسیو کر سکیں. بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو, کیونکہ یہ سب اس چیز کا پروف ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ نہ صرف پڑھائی میں بھی بچے آر انٹرسٹڈ, اس کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی سے لے کے آرٹس اینڈ کرافٹ سے لے کے اسکیچنگ, ڈرائنگ, پینٹنگ, اور اس کے علاوہ کیلیگرافی, ان سب میں بچے بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں. اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے یہ آرٹ ڈسپلے رکھا ہے. کل بھی اس میں بہت سارے وزٹرز آئے, ان لوگوں نے دیکھا, اپریشیٹ کیا, اس سے بچوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. تو اچھی بات ہے کہ اس طرح کے ایونٹس اور کیے جائیں, اور تاکہ بچے اپنا ٹیلنٹ کنٹینیو رکھیں, اپنی ہابیز کو پرسیو کریں. اچھا یہ بتائیں کہ بکس کے حوالے سے ہم پہلے بکس کی بات کریں گے, پھر ہم آرٹ ڈسپلے پر آئیں گے. جو کتابیں ہیں کہتے ہیں کہ انسان کی دوست ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے, اور دوسرا اس دور میں جو ڈیجیٹلائز دور جا رہا ہے, اس میں ہم انٹرنیٹ کے دور میں جا رہے ہیں, ہم ایک کلک کے اوپر مختلف PDF فائلز ہم نکال سکتے ہیں, مختلف انفارمیشن ہم نکال لیتے ہیں, تو کتاب کس طرح اس ڈیجیٹل دور کا مقابلہ کرے گی؟
جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب ڈیجیٹل ورلڈ نے اس چیز کو ٹیک اوور کر لیا ہے, لوگوں کا ٹائم اس پہ کافی زیادہ لگ رہا ہے, بٹ یہ بات ہے کہ جو پرانا ایک ایسنس ہے کتابوں کا وہ کسی کے دل سے کبھی بھی گیا نہیں ہے, کیونکہ لوگ اب بھی بکس پڑھتے ہیں, ان کو اب بھی ٹائم ملتا ہے. کوئی بھی بندہ فون پہ ٹیلی فون پہ اتنا ٹائم گزارے بھی تو اسے بکس کی یاد آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. شروع سے بچپن سے آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے, تو ہر ایک کا اپنا اپنا جانرا, ہر کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. وہ آئیں اس طرح کے بک فیئر میں, کیونکہ یہاں پہ صرف ایک قسم کا جانرا نہیں ہے, ہمارے پاس ہر قسم کی بکس, آرٹ سے لے کے فلاسفی سے لے کے سائنس سے لے کے ہسٹری سے لے کے پالیٹکس سے لے کے جس بھی قسم کا آپ کا شوق ہے آپ آئیں یہاں پہ بک فیئر میں, یہاں پہ بکس پڑھیں. ونٹیج بکس ہیں ہمارے پاس پرانے زمانے کی, ان کا ایسنس ان کا باقی ہے, بالکل پرانے مینوسکرپٹ ہے اس میں. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی نئی کتابیں چاہیے, ایڈوانس نالج چاہیے, تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ لوگ آئیں اور ان کو خریدیں, ان کو پڑھیں, تاکہ جو ایک بکس کا وہ جو ایک ٹریڈیشن ہے بکس پڑھنے کا وہ جاری رہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹس یہاں پر آئیں, بکس خریدیں اور پڑھیں, 3 ورڈ آپ نے کہے. اچھا دیکھیں, بکس یہاں پہ کافی ایکسپینسو بھی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی لمیٹڈ پاکٹ منی ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹ کس طرح, اگر مہنگی کتاب ہے اس کو کیسے پرچیز کرے گا؟ اسے بہتر ہے وہ سوچے گا کہ میں اپنے موبائل کو ریچارج کر لوں, یا میں دوسرے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر لوں. اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے صحیح بات کہی ہے. میں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ بک خریدنا الگ چیز ہے اور بک پڑھنا الگ چیز ہے. کچھ لوگوں کو بکس کلیکٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ بکس خریدتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, مے بی فار ایستھیٹک پرپزز سر. تو صرف جس کو بکس لینے کا شوق ہے وہ بھی لیں, جن کو پڑھنے کا شوق ہے وہ بھی آ کے خریدیں. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پہ بک فیئر میں اپ ٹو 75% آف اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے. تو 75% ڈسکاؤنٹ آپ نے آف بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بہت بڑی یہ آفر ہے. آپ یہ دیکھیں, جتنے بھی ہمارے ویورز کوہ نور نیوز کے ایک جو فیملی ہے دیکھ رہی ہے ہمیں, کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اندر جو بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے, وہاں پہ جو تمام بکس ہیں اس پہ اپ ٹو 75% آف دی گئی ہے. یہ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کتاب بک فیئر تو ایک الگ ہے, آرٹ ڈسپلے, اس کا کتاب اور آرٹ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ جی تو جو ہمارا بک فیئر تھا اس میں ڈفرینٹ پبلشرز آئے ہیں فرام آل اوور دا لاہور, تو ان لوگوں نے بکس وغیرہ اپنی ڈسپلے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹ ڈسپلے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے, اسٹوڈنٹس کا اپنا بنایا ہوا آرٹ ہے, جو کہ کوئی مے بی پروفیشنلز نہیں ہیں, ایمیچورز ہیں, بگنرز ہیں, تو ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا آرٹ ڈسپلے کریں. اٹ واز ناٹ اونلی اباؤٹ پینٹنگز یا پھر ڈرائنگز, اس کے علاوہ اسکیچنگ اور کیلیگرافی سے لے کے لوگوں نے اپنا ویسے ہی ہینڈی کرافٹس وغیرہ سب اپنا ڈسپلے کیا, تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو کافی اپریسیشن ملی ہے, تاکہ لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی اور ہابیز کو کنٹینیو رکھیں. اور یہ تبھی ہوگا جب لوگ پروموٹ کریں گے اور موٹیویشن دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آرٹ ڈسپلے, آرٹ کے ذریعے, کیلیگرافی کے ذریعے, مصوری کے ذریعے کس طرح ایک انسان اپنے جذبات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آرٹ بنانے والے ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگوں نے, ڈفرینٹ قسم کے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آرٹ بنایا ہے, اپنا ان کے پرسنل ایکسپیرینسز یا انہوں نے جو بھی جس بھی قسم کا فارم آف ایکسپریشن. لیکن لوگوں کا یہ کہ وہ اس ہر قسم کے آرٹ کو دیکھ کے کسی نہ کسی بات سے ریلیٹ کریں گے, تو جب وہ ریلیٹ کریں گے تو انہیں وہ آرٹ پسند آئے گا, اور ان میں بھی ایک چیز جاگ اٹھے گی کہ وہ بھی اپنا فارم آف ایکسپریشن ان کا ہونا چاہیے, اور وہ اپنا آرٹ کے لحاظ سے دے آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. تو یہ ہمارا ایک میسیج ہے جو کہ ہم اس کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جو ایسا اسٹوڈنٹ موجود تھی, ان کا کہنا تھا جو کتابیں ہوتی ہیں یہ ایک بہترین ساتھی ہوتی ہیں انسان کا, اور اس کے علاوہ جو آرٹ ہوتا ہے, آرٹ جو یہاں پہ جو مختلف جو فن پارے رکھے گئے ہیں, جو کیلیگرافی کے رکھے گئے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے ہم یہاں پہ جتنے بھی جو دیکھنے والے تھے وہ اس انسان کے جو جذبات ہیں ان کو وہ سمجھ پاتے ہیں, دیکھ پاتے ہیں. باقی جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے کیسا فیل کیا. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے زیر اہتمام بک فیئر کے اندر میں اس وقت موجود ہوں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے لائبریرین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, میرا نام عمران علی ہے, میں لائبریرین ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. تو یہ ہم نے اینول بک فیئر منعقد کیا ہے طلباء کے لیے, اور اس میں یہ ہے کہ طلباء میں یہ منعقد کروانے کا یہ مقصد ہے کہ طلباء میں
کتاب بینی کا جو شوق ہے اس کو فروغ دیں۔ سر دیکھیں کتاب کی اہمیت تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں اگر کہوں کہ اگر آپ کتابوں کے رکھوالے ہیں تو یہ کہنا میرا غلط نہیں ہوگا۔ ایک عرصے سے آپ ان کتابوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، کتابوں کی حفاظت کر رہے ہیں، علم جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر۔ آپ یہ بتائیں کہ سر ایک پہلے دور تھا کہ کتاب بینی کی ایک شوق تھا لوگوں کو، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، کالج لائف کی بات کروں گا، تو ہم اکثر کتابیں لائبریری سے اپنے گھر بھی لے جایا کرتے تھے، لیکن سر وہ دور اب آہستہ آہستہ وہ شوق وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ نے جو ہے نا وہ لائبریریز کا رجحان بہت کم کر دیا ہے۔ لوگ موبائل پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بکس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی جو کتاب ہے اس نے اپنی اہمیت نہیں کھوئی ہے۔ آپ جتنا مرضی ڈیجیٹل ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، لیکن جو کتاب کی اہمیت ہے نا وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اکثر یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں جب ان سے بات کی کہ اب جو ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ PDF کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جو لمس ہماری فنگرز، ہماری انگلیوں کو ان کتاب کے صفحے پکڑنے سے حاصل ہوتا ہے، جو اس کی خوشبو ہوتی ہے کتاب کی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بجا فرمایا۔ آپ نے جو کتاب پڑھنے کا مزہ ہے، پڑھنے کی چاشنی ہے، وہ آپ انٹرنیٹ پہ یا ڈیجیٹل بک اس کا مزہ نہیں ہے جو کتاب پڑھنے میں مزہ ہے۔ اچھا جو آج کل جو طلبہ ہیں، آپ کو تو ان کو ایک لمیٹڈ سی پاکٹ منی ملتی ہے، کتابوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، اب مجبوری ہے کیونکہ جو پیج ہے، صفحہ ہے، پیپر وہ مہنگا ہو چکا ہے، پرنٹنگ مہنگی ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ایسی سبسڈی دیں طالب علموں کو، طلباء کو، کہ وہ ان سبسڈی کے ذریعے اس کتابوں کو ایک کم قیمت کے اندر، رعایتی قیمت میں پرچیز کر سکیں۔ جی بالکل، میں اس بات سے آپ سے 99+100% ایگری ہوں کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ طلباء کو پڑھنے کے لیے جو کتابیں ہیں وہ سستی مہیا ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لائبریری میں ہوتے ہیں تو آج کل جو طلباء کی تعداد ہے کیا کم ہے، نارمل ہے، یا جیسے روٹین میں آتے ہیں؟ جی ہمارے پاس تو جیسے روٹین میں آتے ہیں طالب علم ویسے ہی ہے، کیونکہ میڈیکل کی جو بکس ہیں وہ ہر جگہ پہ تو جو اویلیبل نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمارے روٹین میں جو طلباء کی روٹین ہے، روٹین میں آتے رہتے ہیں وہی ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر ریگولرلی ہمارے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے اگر کتابوں پہ سبسڈی دے دی جائے گی تو میرے اندازے سے ایک بڑی تعداد جو طلباء کی ہے، جو کتاب بینی سے دور ہو چکی ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کتابوں پہ سبسڈی ہونی چاہیے تاکہ علم کا فروغ ہو اور کتاب بینی کو فروغ ملے۔ اچھا کنگ ایڈورڈ کی جانب سے آج جو بک فیئر لگایا گیا، کیسا رسپانس طلباء کی جانب سے دیکھا گیا؟ طلباء نے بھرپور شرکت کی ہے اور تمام طلباء نے جو ہے نا اس کا رسپانڈ دیا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے پاس تمام سٹالز، بکس کے سٹالز لگائے گئے ہیں، لٹریچر کی بکس ہیں، میڈیکل کی بکس ہیں، اور تمام طلباء نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے اور بہت اچھا رسپانڈ دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ بڑا اچھا اقدام تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا۔ میرے ساتھ موجود تھے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے لائبریرین، ان کا کہنا تھا کہ جو کتاب کی چاشنی ہے نا، وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے، اور بلکہ ان کا ایک پیغام تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو مختلف بکس ہیں ان پہ طلباء کو سبسڈی دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بکس خریدیں اور انفارمیشن کو حاصل کر سکیں۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے زیر اہتمام بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں اس وقت ایک اور بک سٹال پر موجود ہوں، اور یہ جو یہاں پر صاحب موجود ہیں، جو بک سٹال کے آنر ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہیں وہ دنیا بھر سے یہاں پہ لائی گئی ہیں، اور ان تمام بکس جو ان کے پاس موجود ہیں، ایسی بکس لاہور میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ دعویٰ کس حد تک سچ ہے؟ سر یہ دعویٰ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یہ جو بک فیئر لگا ہے، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی جو لٹریچر کی جو سوسائٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں کہ یہاں میڈیکل کی کتابیں سب نے لگائی ہیں، دوسری کتابیں سب نے لگائی، لیکن پرانی کتابیں انگریزی ادب کی، فلاسفی کی اور ہسٹری کی یہ کسی نے نہیں یہاں پہ لگائیں۔ تو میں نے ان کو منع کیا کہ میں یہاں نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا، آپ کی جو کتابیں ہیں وہ سب سے منفرد ہیں، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی لاہور میں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں بکس ہیں، میں نے دیکھا ہے مختلف سٹالز پہ کتابیں تو رکھی گئی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کتابیں کہیں اور سے نہیں ملیں گی؟ نہیں، وہ میں یہ بتاتا ہوں، یہ ان میں اتنی کتابیں کافی تعداد میں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں چھپنی بند ہو چکی ہیں،
اب وہ پرانی کتابوں کے رستے میں پوری دنیا میں سے گھوم کر وہ ہمارے تک پہنچتی ہیں. پوری دنیا سے آپ کتابیں منگواتے نہیں ہیں؟ ہم نہیں منگواتے, یعنی کتاب چلتی ہے, کسی نے برطانیہ سے خریدی ہے, کسی نے امریکہ سے خریدی ہے, وہ پاکستان میں آ جو گیا. بکس لورز ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں. بک لور, وہ جب وہ کتابیں اپنی سیل کر دیتے ہیں یا ان کے گھر سے ان کے گھر والے کتابوں کی شفٹنگ کرتے ہیں, یعنی وہ مکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو وہ اپنی کتابیں لوگوں کو دے دیتے ہیں, وہ لوگ پھر ہمیں لا کے بیچ دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نایاب کتابیں ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں. اکٹھی کرتے ہیں. ہمیں اس کتابوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں لوگ خرید لیں گے. اور آپ کے پاس اس وقت جو سب سے نایاب بک کون سی ہے؟ سر ہمارے پاس ہر کتاب ہی نایاب ہے یہاں پہ. مثلا یہ جو کتاب پڑھی ہے یہ پہلا ایڈیشن ہے علی پور کا علی, جو سنگ میل پبلیکیشن نے چھاپی تھی. اب انہوں نے اب جو کتاب ہے وہ کوئی اور ادارہ چھاپ رہا ہے, لیکن اس کی نہ وہ پیپر ایسا ہے. میں بک دیکھ رہا ہوں, یہ جی کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, یہ کتاب ہے محمد حنیف نے لکھی ہوئی ہے. یہ آج کل بین ہے. یہ جو مسٹر ضیاء الحق صاحب کا طیارہ C-130 جو کریش ہو گیا تھا نا, جو اس میں آم کی پیٹیاں تھیں, اس کے اندر یہ بام تھا جو بلاسٹ ہوا ہے. تو یہ اس کے متعلق جو سارا نا یہ پاکستانی فوج. ایک اور بک میں دیکھ رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں رینکنگ آف دا موسٹ. میں بتاتا ہوں. یہ کتاب ایک عیسائی آدمی ہے, مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے. اس نے یہ کتاب لکھی ہے 100 شخصیات جو نامور دنیا میں ہیں, ان کو اس نے مرتب کیا ہے, ان کی زندگی کے حالات اس نے اس میں لکھے ہیں. لیکن جب اس نے کتاب مرتب کر لی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سر فہرست میں کس شخصیت کا نام لے کر آؤں. اس نے پوری دنیا میں نظر دوڑائی, اس کو کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آیا جو اس قابل ہو کہ میں اس کو اپنے سامنے. صرف اس نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھ پر بڑا دباؤ تھا کہ آپ ان کا نام نہ لکھیں, وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب میں اس عیسائی آدمی نے سر فہرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جو پورے دنیا میں اسلام آیا وہ ان کی وجہ سے آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہ آخری پیغمبر ہیں. نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ اپنی کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لکھ سکتا ہے جو اس کے اندر ہے, لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اور اس نے یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, مثلاً بہت سارے غلط کام کرتی تھی, تو اللہ ان کی وجہ سے تو اللہ پاک نے پوری دنیا میں وہ خرافات جو ہے نا وہ ختم کر دیں, اور پوری دنیا میں اجالا ہو گیا, روشنی, اور یہ آخری پیغمبر ہیں, اور دنیا میں اسلام آیا. تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے. یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی کتاب ہے, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اور اس طرح بے شمار کتابیں ہیں. اور بھی ایسی کتاب بتائیں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو بہت نایاب ہو, مطلب کہ بہت جیسے پبلشرز ایک بڑی تعداد کے اندر کتابوں کو پبلش کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی کتابیں ہوتی ہیں جو بہت کم پبلش کی گئی ہیں, نایاب کتابیں. ان سے زیادہ نایاب کتابیں دنیا میں ہیں, لیکن یہ اس وقت موجودہ دور کی یہ خوبصورت کتابیں, ان کے خوبصورت ایڈیشن ہیں جو اب نہیں چھپتے. ٹھیک ہو گیا, یہ دکھائیے, یہ دکھانا کتاب بھائی, یہ والی. اب یہ کتاب دیکھیں, اس کی خوبصورتی, بہت لوگوں نے اس کو پکڑا, اس پہ گولڈ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ گولڈ ہے. یہ جو پبلش ہمارے ساتھ جو اس وقت آنر موجود ہیں اسٹال گرو کا کہنا ہے کہ یہ جو بک ہے جو میں نے اس وقت اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, یہ گولڈ کے اس کے پیپرز ہیں. دیکھیے گولڈ سائڈوں سے گولڈ لگایا گیا ہے. اس کا سن دیکھیں, ابھی تک اس کی جو شائن ہے نا وہ بالکل ختم نہیں ہوئی. آپ اس کا سن پڑھیں گے. سن یہ کب پبلش کی گئی؟ سر یہ آج سے کافی 50 سال پہلے پبلش ہے. اچھا, لیکن مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ ہم وہ کتابیں ڈھونڈ کے لائے ہیں جن کی بائنڈنگ اچھی ہے, جن کا پیپر اچھا ہے, جو ہارڈ بائنڈنگ میں ہے, یعنی جو پیپر بیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کتابیں جو نا یہاں پہ ہماری سب سے زیادہ پسند کی گئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں اس میں رزق بھی بہت ملا ہے, ہماری پبلسٹی بڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ہم آپ کی شاپ پر بھی آئیں گے. جو ہماری شاپ ہے انارکلی میں, اور یہ ہمارا ادارہ 30 سال سے کام کر رہا ہے شاہد بکس کے نام سے. یہ پرتاپ اسٹریٹ بڑی مشہور ایک گلی ہے مال روڈ کے قریب. لوگ یہاں پہ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں کتابیں دیکھنے کے لیے, اور وہ پسند کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں. اور وہاں پہ بہت سارے پروفیسر حضرات, جج صاحبان, وکلا حضرات اپنے بچوں کی کتاب, اور میڈیکل بک سیلر بھی ہم ہیں. میڈیکل بھی جو کتاب 1000 روپے کی ہوتی ہے وہ 500 روپے کی ہماری دکان سے مل جاتی ہے. یہ بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں اور معیار بھی دے رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے راما اینڈ کرشنا اینڈ سنز والے بھی کام کرتے تھے. یہ جو انارکلی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے یہ بک اسٹریٹ تھی, یہاں پاکستان بننے سے پہلے ہی کام ہوتا تھا یہ. تو اس لیے جو نا یہ شاہد بھائی نے بڑی محنت کی, اپنی زندگی انہوں نے گزار دی. اپنے آپ بیمار ہو گئے ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, لیکن اس کام کو ابھی نہیں چھوڑتے. اس کلیکشن میں زندگی انہوں نے اپنی گلا دی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے جو بک اسٹال کے جو آنر تھے شاہد صاحب, انہوں نے بڑی یہاں پہ قیمتی کتابیں اکٹھی کی ہوئی تھیں کہ جو کتابیں اب پبلش ہونا بند ہو چکی ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ میری تمام زندگی ان کتابوں کے ساتھ گزری ہے، مجھے ان کتابوں سے محبت ہے، مجھے ان کے صفوں سے محبت ہے. ان کا یہ پیغام تھا کہ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے کہ کتاب پڑھیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے زیر تمام جو بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ آرٹ ڈسپلے بھی لگایا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ آرٹ ڈسپلے کے جو آرگنائزر ہیں عمار موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے جو یہاں پہ فن پارے، مختلف جو فن پارے مختلف اسٹوڈنٹس کی جانب سے بنائے گئے ہیں، ان پہ کتنی محنت ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ کیا اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم عمار. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ ایک بک فیئر کے ساتھ آپ نے یہاں پہ آرٹ ڈسپلے کا بھی انعقاد کیا؟ بکس جو ہیں بیسیکلی ان کا تعلق ہے ہماری ذہنی حالت کے ساتھ. ہم بکس پڑھ رہے ہیں تو اس کا حالت ذہن پہ ہو رہا ہے کیونکہ فزیک پہ جسم پہ تو کوئی اثر نہیں ہے. تو ذہن کی طرف جب ہم جاتے ہیں ذہنی خیالات کو ایکسپریس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم آرٹس بنائیں، کینوس پکڑیں، اس کے اوپر پینٹ کریں. کچھ لوگ ہیں جن کے دوست ہیں، دوستوں سے بات کر لیں گے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جن کو ہم انٹروورٹس کہتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے زیادہ لوگوں سے، تو اپنے جذبات کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. کچھ لوگ پھول بنائیں گے، کچھ سیڈ ایموجیز بنائیں گے، کچھ خوش والے بنائیں گے. اپنے ذہنی حالت کو ایکسپریس کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے. تو جیسے وہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے، ایسی ہم نے سوچا کہ ساتھ مینٹل ایکٹیویٹیز کو بھی جوڑ دیا جائے تو ایک بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے اس چیز کو. اچھا ہمارے یہ بتائیں کہ ہر انسان تو پینٹنگ نہیں کر سکتا. اچھا میں ابھی پینسل یا پکڑ لوں گا، کلر پکڑ لوں گا اور الٹی سیدھی میں لائنیں بنا لوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹ ہوتا ہے مطلب فن مصوری، یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں جن کو وہ ایک پیپر کے اوپر نمایاں کر دیتا ہے. تو آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ بالکل 100% متفق ہیں. اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا آرٹ لیکن اس کو ایک چیز پسند ہے، اگر وہ اپنی پسند سے کوئی چیز بنائے گا تو آئی گارنٹی کہ وہ چیز اچھی بنے گی. اور اگر خالی لائنیں ادھر، اب اکثر یہاں پر بھی کچھ آرٹس ہیں جو ان کو ہم ایبسٹریکٹ آرٹس میں گنتے ہیں، باقاعدہ وہ کوئی چیز نہیں بنی ہوئی، آپ اس کو دیکھیں یار یہ کیا ہے، یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. وہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، وہ ایک ذہن میں اس کے خیالات ہیں، جیسے الجھا ہوا ذہن ہے، اس نے لائنیں لگائی ہیں الٹی سیدھی، بس اتنی سی بات ختم کر دی اس نے. وہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کچھ ایکسپریس کر رہا ہے، کچھ اسکیچز بنا رہے ہیں سمپل پینسل سے، کچھ کلرز بھر رہے ہیں ان کے اندر، جیسے یہاں پر لگے ہیں ان کے اندر کلرز ہیں، یہ پھول بنے ہیں سارے، وہ اسکیچ وہ اس میں سادہ پینسل. اچھا ہمارا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سب سے ہمارے رائٹ پر ہے، اس میں انہوں نے گرینری دکھائی ہے، اس چیز کا کیا اظہار کر رہا ہے کہ ہماری جو اس وقت دنیا کے اندر جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جو پولوشن بڑھ رہی ہے درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیا یہ پیغام تو نہیں؟ ایسا بھی پیغام ہے، گرینری ہے، ایک پرسکون ماحول ہے. ہم یہاں پر شہروں میں رہ رہے ہیں، ہر طرف شور ہے، آبادی ہے، دھواں، یہ وہ. ایک ایسے پرسکون ماحول میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ذہن میں تصور کیا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر سکون ہوگا، ہر جگہ گھاس ہے، پودے ہیں، سکون ہے، خاموشی ہے. اور اس نے کینوس پہ کر دیا. مطلب ہر بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا بھی سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے جا سکے، تو ہم 4-5 گھنٹے نکال کے اس کو پینٹ کر کے اور ذہن میں ہم وہاں پہنچ گئے، ہم سیر کر کے آ گئے، اور جس نے دیکھا اس کی ساتھ دیکھ کے سیر ہو گئی. تو دونوں کا کام اس طرح سے ہو گیا. اور ہم ایک دفعہ شہر کی ایک جو بڑے پریشر والی زندگی ہے اور اس سے ہم نکل کر ہم جو ہے نا وہ ایک ایسی زندگی میں جو ہماری ذہن کو ہم آئیڈیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر جا سکتے ہیں، صرف ایک آرٹ کے ذریعے، بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر دور جائے، اپنے گھر میں بیٹھے اپنی جگہ پر. اچھا ہمارا دیکھا جائے تو میرے اندازے سے جو فن مصوری ہے، انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ انٹرٹینمنٹ. اب جیسے یہ بچوں نے کیا، یہ سارے MBBS کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب میڈیکل کی پڑھائی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے کہ ایک بہت ڈپریسنگ اور بہت زیادہ، کیونکہ ہمیں ایک سبجیکٹ کی 4-5 کتابیں ہیں، زمین سے لے کے اتنا اونچا ڈھیرا جو ہم نے ایک سال میں پڑھنا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور ذہن پہ دباؤ ہے شدید قسم کا، وہ ان لفظوں سے، ان سے نکلنے کا ایک بہتر طریقہ ہم کینوس پکڑیں، آرام سکون سے پینٹ کرنا شروع کر دیں. یہ سارے بچے جو نے کیے سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. میڈیکل سے ٹائم نکال کے انہوں نے اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے صرف یہ کام کیے ہوئے ہیں. کوئی بندہ پروفیشنلی یہ کام نہیں کر رہا یہاں پہ، صرف اپنی خوشی کے لیے کیے ہیں سب نے. اچھا یہ ہمارا بتائیں کہ جو فن مصوری ہوتی ہے اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں؟ جی بالکل کیٹیگریز ہیں. آپ ایک جیسے میں نے پہلے بولا ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، جس کے اندر باقاعدہ کوئی چیز نہیں بناتے، الٹی سیدھی لائنیں ہیں، بس ایسے ہی ہو گیا. ایبسٹریکٹ آرٹ کا سب سے بڑا پینٹر تھا پیبلو پیکاسو. اس کی ایک پینٹنگ لاکھوں میں بکتی تھی، حالانکہ اوپر بنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک یہ پینٹنگ ہے جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، پھول بنے ہیں، درخت بنے ہیں. دوسرا ایک اسکیچنگ ہے وہ آخری والی، جس کے اندر کہ صرف آپ کو پینسل نظر آ رہی، باقاعدہ کوئی کلر، کوئی پودے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو پینٹنگ ہے یہ پینسل سے بنائی گئی، یہ حصہ سارا پینسل سے بنایا گیا ہوا ہے. یہ ہماری یونیورسٹی کا اسکیچ ہے باہر والا، اور یہ میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے.
اچھا یہ آپ کی بنائی ہوئی پینٹنگ ہے اور آپ نے اسے پینسل سے بنایا ہے. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا جو باہری حصہ ہے, پٹیالہ بلاک ہے 1860 سے بنا ہوا ہے, یہ وہی والا پٹیالہ بلاک, اس کو میں نے پینسل سے بنایا ہوا ہے سارا. یہ اندر والا حصہ سارا پینسل سے بنا ہوا ہے. کلر صرف اوپر اسکائی پہ کیا اور نیچے گھاس کی ہیں بس, باقی اوپر سارا اسکیچ ہے. یہ بچوں نے جو بنایا انہوں نے پورا کلر کیا, انہوں نے اپنا ایک انداز پریزنٹ کیا. تیسرا ایک فوٹوگرافی اور ویژول آرٹس ہیں, جیسے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارا. آپ نے اچھا یہ بتائیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پرنٹ نکلوایا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ہاتھ سے پیپر قلم پکڑ کے نہیں بنائے, یہ کمپیوٹر پہ انہوں نے اسکیچ بنائے, کمپیوٹر سے انہوں نے پرنٹ نکلوائے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پینسل ہی پکڑیں, کیونکہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں پینسلس پکڑیں, پین خریدیں, مارکیٹ جائیں, آج کل اتنی چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں. آپ سیدھا کمپیوٹر پکڑیں, پین کھولیں, پینٹ کھولیں, اس کے اندر بنانا شروع کر دیں آپ. اچھا اس کے اندر بنانا بھی ایک فن ہے کہ مطلب ایک عام انسان اتنی طریقے سے پینٹنگ نہیں بنا سیکشن سے. اب یہ دیکھیں, آپ گوگل کریں, آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی وہاں سے. گوگل میں اکثر چیزیں ڈاؤن لوڈڈ مل جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں ملے گی, کیونکہ یہ بچوں نے خود سوچ کے اپنے انداز میں بنائی گئی ہے. کریٹ 100% کریشن ہے. آپ پینسل سے بنا رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ بنا رہے ہیں, بنا تو آپ رہے ہیں, آپ کا آئیڈیا ہے, تو اس لیے کمپیوٹر بھی ایک. یہ بتایا مار کہ یہ یہاں پر بھی کچھ یہاں پہ غزلیں بھی لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پینٹنگ ہے, یہ بھی ویژول آرٹس ہیں, یہ بھی کمپیوٹر پہ بنائی گئی ہیں. اور باقی یہ نظمیں لکھی ہیں, غزلیں لکھی ہیں. غزلیں یہ بھی ایک طرح سے فن ہے اور بندوں کی سوچ کے عکاسی کرتے ہیں. کچھ لوگ ضروری نہیں ہے کہ پینٹ ہی کر سکیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک بندہ ہے اس کو پینٹ نہیں کرنا آتا, تو وہ کیا کرے, وہ شاعری کر سکتا ہے, وہ اپنے الفاظ لکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے شاعری کرو, صرف آپ پروز لکھ سکتے ہیں, آپ خط لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں, اور ہر چیز فن میں آتی ہے, ہر چیز آرٹ میں آتی ہے. اب کوئی ان پڑھ بندہ یہ چیز نہیں لکھ سکتا, تو ایک طرح سے ہم اس کو بھی ایک آرٹ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی MBBS کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں, سارا کچھ لکھا ہے. اچھا 2 کیٹیگریز تو آپ نے مجھے یہاں پہ دکھا دی ہمار, باقی جو آرٹ کی کیٹیگریز ہیں وہ بھی آپ ہمارے ویورز کو دکھائیں کہ وہ کس طرح کی ہیں. آگے ادھر کرافٹس ایک یہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. اچھا یہ کیسے بنایا گیا ہے ہمارے, یہ بتائیں آپ. پینٹ نہیں کیا ہوا انہوں نے, یہ پیپر کو فولڈ کر کے انہوں نے ایسے بنایا ہوا ہے ہاتھ سے. کرافٹس ان کو کہتے ہیں, ہینڈ کرافٹس بنائے گئے انہوں نے. کاغذ کو فولڈ کیا ہوا ہے سارا, اور کاغذ کو پرو کے بنایا ہوا. آگے ایمبرائڈری بھی پڑی ہوئی ہے, وہ لڑکیوں کا کام ہے, اسپیشل دھاگے سے انہوں نے ڈیزائن بنائے ہیں, وہ بھی ایک آرٹ ہے, وہ انہوں نے کپڑے کے اوپر کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ آپ نے جو مختلف آرٹس ہیں ان کو دکھایا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف کتابیں نہیں پڑھتے, صرف MBBS کے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ہم انہیں کتابی کیڑا نہیں کہہ سکتے, ان کے پاس اس طرح کا بھی بڑا ہی ہنر موجود ہے, اور یہ بڑی محنت والا کام. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ KE اس وقت میرٹ پہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے. سارے میڈیکل کالجز میں سب سے زیادہ میرٹ KE کا ہے. یہاں پر وہ بچے آ رہے ہیں جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, اور وہ یہ بات پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف کتابیں پڑھ کے اس جگہ پر نہیں پہنچے, یہ سارا کچھ بھی ہم نے کیا ہے. ہم لوگ یہ سب بھی کرتے ہیں, ٹیلنٹڈ ترین لوگ ہیں. دے آر پروونگ دیم سیلف دا ٹیلنٹڈ موسٹ پیپل آف دس نیشن. اچھا ہمارا اور بھی اگر آپ کے پاس آرٹس ہے یہاں پہ جو فن مصوری ہے, وہ بھی آپ ہمارے ویورز کو دکھائیں. یہ بھی انہوں نے پیپر سے ایسے فولڈ کر کے ہاتھ سے پرو کے سارا بنایا ہوا ہے. یہ جی ہاتھ سے کاغذ کو فولڈ کر کے اس طریقے سے بنایا گیا ہے. یہ 3rd ایئر MBBS کی لڑکی ہے, اس کے ہیں. یہ 1st ایئر MBBS کی لڑکی ہیں, انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بکس کا جو ایک ڈھیر ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, اس کے باوجود یہ بچے اتنا ٹائم نکال لیں. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس چیز پر کہ بڑا مشکل کام نہیں ہوتا ہوگا کہ ایک کتابوں کو بھی ٹائم دینا اور ساتھ اس کے یہاں پہ جو مصوری ہے اس کو بھی آپ بنا رہے ہیں. بالکل ایک مشکل کام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع نہیں مل رہا, آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں سارا دن, صبح سے لے کے رات تک پڑھ رہے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو انٹرٹینمنٹ کا طریقہ کہ وہ آپ لوگ باہر جائیں گے پارک, اور ہمیں تو ٹائم ویسٹ ہوگا, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہیں بیٹھے تھوڑی دیر ڈیزائننگ کی, آرٹ کیا, بند کر کے رکھ دیا, دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا. اس طریقے سے کر کے اپنے آپ کو ذہن پہ فریش کر کے خود ہی اپنا کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ٹیلنٹ کریٹ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اور بھی یہاں پہ آرٹس رکھے گئے ہیں, یہ تھوڑے مجھے مختلف لگ رہے ہیں جو آپ نے ابھی دکھائے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی ہاتھ سے بنائے گئے, ہاتھ سے پینٹ کیے گئے ہیں. یہ بھی ہاتھ سے پینٹڈ ہے, یہ بھی ہاتھ سے پینٹ کیا ہوا ہے, برش اور کلرز لے کے پینٹ کیا ہوا ہے. یہ سارا یعنی کہ یہ اس میں میرے خیال سے یہ 3ری کیٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے, فن مصوری. ایسے آگے وہ دیکھیں, وہ ایک پلیٹ پڑی ہے, عام پلیٹ جو کھانے کے لیے یوز ہوتی ہے, انہوں نے وہی پلیٹ پکڑ کے اسی کے اندر پینٹ کیا ہوا ہے. وین گو ڈیزائن اس کو کہتے ہیں. انہوں نے پلیٹ کے اندر یہ ڈیزائن پورا پینٹ کیا ہوا ہے, ہاتھوں سے پینٹ کیا گیا, اور عام پلیٹ گھر میں جیسے پلیٹیں ہوتی ہیں وہی پلیٹ اس نے یوز کی ہوئی ہے. آگے پھر وہی کرافٹس ہیں, وہ پیپر سے فولڈ کر کے جیسے بنائے گئے ہیں, وہ بھی بنایا گئے ہیں, خود ہی بنائے ہیں بچوں نے اپنے. بڑے ہونہار ہمارے طلباء ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے KE کے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جانب سے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ اگر وہ کوئی اسپیشل چیز ان کو چاہیے ہو آرٹ کے لیے یا فن مصوری کے لیے, پینٹنگ بنانے کے لیے, انہوں نے جسٹ ایک گھر سے پلیٹ اٹھائی اور اس پہ اپنا آرٹ جو ہے انہوں نے اس پہ نمایاں کر دیا. یہ دیکھیں, یہ فوٹوگراف ہے, یہ
کیمرے سے انہوں نے فوٹو لی ہوئی ہے. اب کیمرے سے فوٹو لینا بھی ایک آرٹ ہے. ہر بندے کو آپ کیمرہ پکڑا دیں گے وہ اتنی اچھی تصویر نہیں بنا سکتا. انہوں نے کیمرے سے تصویر لی اور پھر اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے پرنٹ نکلوایا اور یہاں لا کے ہم نے لگا دی ہے. فوٹوگراف لی گئی ہے, کیمرہ یوز کیا گیا اس کے لیے. فوٹوگرافرز بھی ہیں ہمارے, باقاعدہ فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ اس چیز کے, اور اسپیشلسٹس ہیں وہ. ہمارا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ہیرے یہاں پہ جو آپ نے نکالے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر سے, یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. میں دیکھ رہا ہوں جتنی بھی یہاں پہ میں نے پینٹنگز دیکھی, یہ بڑا ایک محنت طلب کام ہے اور ٹائم طلب کام ہے. اور ایک MBBS کے اسٹوڈنٹس اس طرح کی جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی جو دیکھنے کے لیے یہاں پہ وزٹرز آئے ہوں گے اور لازمی انہوں نے اس چیزوں کی تعریف کی ہوگی. یہ کیلیگرافی آ گئی, یہ بھی ایک الگ طریقے سے. پہلے ہم پینٹ کر رہے تھے درخت, پودے, پھول وغیرہ. یہ کیلیگرافی ہیں, قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں, ایک سٹائل سے لکھی گئی ہیں. اوپر انگلش والی کیلیگرافی ہے, انگلش میں کیا گیا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں, یہ میں نے خود لکھی ہیں, یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں جی, یہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ کینوس بھی میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ 1999 نام ہے اللہ تعالیٰ کے, یہ ایک ہی کینوس کے اوپر ہم نے اس طرح سے پینٹ کیے ہوئے ہیں. یہ بھی ہمارے 3rd ایئر کے بچے ہیں, ان کی 3rd ایئر والوں کی ہیں, یہ ساری میری ہیں درمیان میں. یہ کیلیگرافی ایک آرٹ ہے. یہ بھی ہم قرآن کی آیتیں, قرآن تو پڑھ رہے ہیں ہم, لیکن اس کو بھی ہم ایک کینوس پہ لکھ کے, اب آپ لوگ گھر میں ہم پینٹنگز خرید لاتے ہیں اور لا کے لگا دیتے ہیں سینریز. وہ سینریز کن لوگوں نے بنائی ہیں, وہ پہلے اسی طرح بنتی ہیں, پھر فریم ہوتی ہیں اور پھر آ جاتی ہیں. یہ وہی بچے ہیں, یعنی کہ ساری فریمز ہوئی ہوئی جا رہی ہیں اور سیل ہو رہی ہیں. یہاں پہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار کے اتنے کینوس ہیں جو لوگ خرید کے لے کے جا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اپنے گھروں میں. تو یہ سارا بھی ایک آرٹ ہے بچوں کا. یہ کیلیگرافی ہے, انگلش ہے, اردو ہے, عربک ہے, اس کے اندر مختلف خطیں آگے سے, اور بچے کر رہے ہیں پینٹ, کلرز کا استعمال کر کے, قلم کا استعمال کر کے, ڈفرینٹ چیزیں یوز کر کے ایک بہترین طریقے سے انہوں نے پورا مینیج کیا ہوا ہے اس چیز کو. ہمارے یہاں پہ جو آپ نے آرٹ ڈسپلے کا انعقاد کیا ہے, تو یہ بتائیں کہ پبلک کا کیسا رسپانس رہا ہے آپ کو جب انہوں نے آپ کے یہاں پہ پینٹنگس کو دیکھا؟ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم آرٹ گیلری لگائیں گے سائڈ پہ, لوگ اتنا نہیں آئیں گے, کتاب وغیرہ دیکھیں گے, وہاں سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر جیسے ہمیں پہلے کہا کہ ہم کچھ گیسٹ نے آنا تھا, ہم نے 1-2 منٹ کے لیے روکا کہ بچوں اندر نہ آؤ, لیکن روکنا ممکن نہیں تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہر طرف سے, اس دروازے سے اس دروازے سے اتنا رش رہا ہے سارا دن. کل بھی سارا دن لگی رہی ہے, 5 بجے تک تھا. 5 بجے کے 6 بجے لوگوں کو کہہ کے نکالنا پڑا کہ ہم نے بھی گھر جانا ہے, جانے دو. اتنا رش ہے یہاں پہ, اور لوگ آ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, اینڈ لیول کر رہے ہیں. دوسرے میڈیکل کالجز سے لوگ آئے ہوئے ہیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے, سمس سے, UHS سے, کئی بچے آئے ہیں, آ کے دیکھ کر گئے ہیں, خرید کر گئے ہیں, اور بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے. آج چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے, آرمی کی میجر جنرل آئی ہوئی تھیں, وہ دیکھ کر گئی ہیں اور کافی تعریف کر کے گئی ہیں وہ اس طرح لوگوں کی, سب آرٹس کی اور سب چیزوں کی. اچھا, ہمارے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ہمارے پاس اور بھی کچھ آپ کے پاس دکھانے کے لیے ہمارے ویورز کو موجود ہے, یا یہ تمام چیزیں آپ نے دکھا چکے ہیں؟ آگے کچھ پینٹنگز وغیرہ ہیں, کارڈز بنائے ہوئے ہیں, عید کارڈ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, ہم خرید لیتے ہیں, سمپل 100-200 کا کارڈ لے آئے, لیکن ان کے پیچھے یہ بچوں کی محنت ہے. یہ آپ لوگ دیکھیں, یہ بھی کارڈ ہاتھ سے بنائے گئے کارڈ ہیں سارے کے سارے. یہ 4th ایئر کی لڑکیاں میرے خیال انہوں نے بنائے ہیں, یہ کارڈز ہیں اور سیل ہو رہے ہیں. یہ بھی کارڈز فل, پیچھے پینٹنگز لگی ہیں, وہ فائنل ایئر کی پینٹنگز ہیں, انہوں نے بنائی ہیں, ہاتھ سے بنائی ہوئی پینٹنگز ہیں. آئل کلرز یوز کیے ہیں, ایکریلک کلرز یوز کیے ہوئے ہیں, واٹر کلرز یوز کیے ہوئے ہیں, وہ پیپر کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھنے میں بالکل ہی ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ہاتھ سے انہوں نے بنائی ہیں, اور اپنا ٹائم نکال کے کینوس کے اوپر انہوں نے یہ سارا کچھ پینٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ جس طرح کا جو دور آ چکا ہے, اب SMS کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے جو کارڈز اور مبارکباد دے دی جاتی ہے, شادی کی, برتھ ڈے کی, عید کی. تو پہلے ایک بڑا دور تھا کہ ہم ایک کارڈ لیا کرتے تھے, اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا کرتے تھے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ وہ یاد تازہ کروا دی. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ساری چیزیں آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں, کم ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ بچے آ رہے ہیں, موبائل عید مبارک کے پکچر ڈاؤن لوڈ کی اور سینڈ کر دی, لیکن وہ مزہ نہیں ہے اس میں, وہ خوبصورتی نہیں ہے کہ آپ اپنا کارڈ لیں, ٹائم نکالیں, اس کو بنائیں, سنواریں اور دل سے جا کے پھر کسی کو دیں کہ عید مبارک یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو یہ بچے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں خود سے, اپنا ٹائم نکال کے, جو ان کو بہت زیادہ ضروری ہے, ان سے ٹائم نکال کے یہ چیزیں بنا رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں آگے. تو بہت ہی زیادہ ایک ٹیلنٹڈ ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کی, کہ یہاں پر آئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے ہیں, دے آر پروونگ دیم سیلوز ہیئر. بہت شکریہ عمار. ہمارے ساتھ جو آرٹ ڈسپلے کے آرگنائزر تھے عمار, وہ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جتنی بھی آرٹ ڈسپلے ان کا وزٹ کروایا, جو بچوں نے یہاں پہ فن مصوری کے اندر اپنے جوہر دکھائے تھے, ہمیں وہ دیکھنے کے ملے. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی جو بک فیئرز ہیں, ایگزیبیشنز ہیں, ان کا انعقاد بالکل ہونا چاہیے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ان کے اندر ایک فن ہے وہ دوسروں کو دکھا سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان سلمان شاہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.